جب آپ فیمیل گیسٹ کا انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے بیڈ رومز یا پولز پہ جا کر بھی انٹرویو کرتے ہیں، اس کرٹیسزم پہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بہت کم لوگوں کو یہ ایکسیس ملتی ہے جو مجھے ملی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو سے میرا ایک خصوصی لگاؤ تھا، میری آئیڈیل تھیں۔ ان کے بعد میرا کوئی آئیڈیل نہیں رہا۔ پرفیکٹ آئین ہے ہمارا، پرفیکٹ اس کے اندر بیلنس ہے، اس سے بہتر کوئی آئین نہیں ہے۔ یہ دونوں بڑے اچھے جج تھے اور افسوسناک ہے ان کا استعفیٰ دینا، اور عدلیہ کے لیے یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ پاکستان میں صحافت کا شعبہ پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا اور اب ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ بہت سے ایسے نامور جرنلسٹ موجود ہیں جنہوں نے تینوں ادوار میں تجربہ حاصل کیا۔ صحافت کا وہ ٹائم بھی دیکھا جب واقعی حقیقت میں یہ ایک مقدس پیشہ اور مشن تھا۔ ماضی کے انہی ناموں میں سے ایک نامور نام سہیل وڑائچ صاحب آج ڈسکور پاکستان کے مہمان ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سے ان کی جرنی، صحافت کے بارے میں ٹپس اور پاکستان کے آنے والے حالات کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، بڑی مہربانی۔ سر، جیسے آپ کا بہت تجربہ رہا، آپ نے کلاسیکل ٹائم بھی دیکھا، آج کی صحافت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہر دور ہی کلاسیکل ہوتا ہے اور ہر دور میں نئے تجربات ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ نے شروع کیا تب بھی نئی نئی چیزیں آ رہی تھیں، آج اس سے بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں، آنے والے دور میں اور بھی نئی چیزیں آئیں گی۔ جیسے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا تعلق پنجاب کے کس ضلع سے ہے؟ جی، میں ضلع خوشاب ہے آج کل، وہ پہلے وہ ضلع سرگودا ہوتا تھا، میں وہیں پیدا ہوا، ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی، پھر میں کچھ عرصہ بلوال اسکول میں رہا، پھر میں سرگودا کالج آ گیا، پھر میں ایف سی کالج آ گیا، پھر پنجاب یونیورسٹی چلا گیا۔ یہ میرا سفر ہے تعلیمی۔ اور صحافت کی طرف انٹرسٹ کس وجہ سے ہوا؟ کوئی آئیڈیل تھا اس میں؟ نہیں، ایکسیڈنٹل، میں بس بائی ایکسیڈنٹ آیا ہوں، اور پھر میرا دل ایسا لگا کہ بس پھر میں جانے کو کبھی دل نہیں کیا۔ کوئی ایسا پیریڈ یا کوئی ایسی حکومت جس میں صحافی واقعی آزاد ہوں؟ کبھی ہوتا ہے کہ ہم حکومت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ ہم طاقتور گروہوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو کسی نہ کسی سیاسی گروپ یا پریشر گروپ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ تو پریشر تو ہمیشہ رہے ہیں دنیا میں بھی، ایون امریکہ میں بھی جو ہے وہ مکمل آزادی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم اس پہ بس کر جائیں۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مکمل آزادی ہو اور مکمل کہنے اور سننے کا حق ہمیں ملے۔ جیسے کہ آپ نے پریشر کی بات کی، کس طرح کا پریشر دیا جاتا ہے؟ تو آپ کو زندگی میں کیا کیا پریشر ہے؟ آپ پہ مالی پریشر ہے، آپ پہ جانی پریشر ہے، آپ پہ سوسائٹل پریشر ہے، آپ پہ ہر طرح کے پریشر ہیں دنیا میں۔ میرا بس چلے تو میں آپ پہ ہر طرح کا پریشر چاڑوں، اور آپ کا بس چلے تو آپ میرے پہ ہر طرح کا پریشر ڈالیں۔ تو اسی طرح ہماری سوسائٹی ہے اور اس کے ادارے ہیں۔ جیسے کہ آپ بہت اچھے ہوسٹ بھی ہیں، جیو کا جو آپ کا پروگرام ہے، کیا آپ کو جب سٹارٹ کیا تھا پروگرام تو کیا لگا تھا کہ یہ پروگرام ایک دن جا کے اتنا بڑا ہو جائے گا؟ نہیں، جب آپ کوئی بھی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ محنت تو کرتے ہیں، ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی محنت قبول ہوگی، مقبول ہوگی، کہ اس کو کیا قبول دوام ملے گا، نہیں ملے گا، کیا آگے آپ کو شخصیات ملیں گی، نہیں ملیں گی، ادارہ آپ کا ساتھ دے گا، نہیں دے گا۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، تو ان فیکٹرز کا پتہ نہیں ہوتا کئیوں کا۔ تو آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ چلو میں محنت کر لوں گا، باقی چیزیں جو ہیں وہ تو پھر کچھ قسمت کے ساتھ، کچھ کوشش کے ساتھ اس طرح سے ساتھ شامل ہوتی جاتی ہے۔ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف جب آئے تو کیا کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو؟ ظاہر ہے پرنٹ میڈیا ایک بالکل اور میڈیم ہے، ہمیں کانٹینٹ کا تو پتہ تھا، جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں کانٹینٹ کامن ہے، لیکن جس طرح آپ سجی بنی ہیں، ہمیں ایسا سجنا بننا نہیں آتا تھا۔ خواتین میں تو قدرتی ہوتا ہے، تو ہم مرد جو ہیں وہ تو صحیح طرح سے منہ بھی دھو کے نہیں آتے تھے دفتر، تو پھر پتہ لگا کہ نہیں، یہ آپ کو کپڑے اس طرح کے پہننے ہیں، آپ وائٹ رنگ، ہم تو سارے اس زمانے میں رواج تھا کہ وہ
مایا والے وائٹ کپڑے پہنتے تھے سارے مرد جو ہیں، اور اس کو نشانی سمجھا جاتا تھا بڑی جو ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ رنگ، سفید رنگ جو ہے وہ الماری کے پچھلی سائڈ پہ چلا گیا اور دوسرے رنگ جو ہے وہ سامنے آنے لگ پڑے. جیسے کہ آپ کے بہت سے کریٹک یہ کہتے ہیں کہ جب آپ فیمیل گیسٹ کا انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے بیڈ رومز یا پولز پہ جا کر بھی انٹرویو کرتے ہیں. اس کرٹیسزم پہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہم جو جرنلسٹ ہیں نا، ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ معلومات دینی ہوتی ہے. میری تو خواہش ہے کہ میں ہر شخص میں میری رسائی بیڈ روم تک ہو تاکہ میں اس سے دل کی بات جان سکوں. کسی کے بیڈ روم میں تبھی جاتے ہیں جب آپ کا 100% کانفیڈنس ہوتا ہے. تو یہ تو میرا اعزاز ہے کہ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ جس کو آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، میں تو دنیا بھر کے جو بڑے جرنلسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے، جس میں لوگوں کے گھر دکھائے جاتے ہیں، اس میں عام طور پر بہت کم لوگوں کو یہ ایکسیس ملتی ہے جو مجھے ملی ہے. بہت سے انٹرویو کیے، ایسا کوئی یادگار انٹرویو جو آپ کو ابھی بھی فیوریٹ ہے؟ یہ آپ والا. ایسا کیوں؟ میرے والا یہ ہو جائے گا نا یادگار. سارے یادگار ہوتے ہیں. انٹرویو بچوں کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح آپ اپنے بچوں کے بارے میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں یہ میرا فیوریٹ ہے، یہ میرا فیوریٹ نہیں ہے. جس طرح کتابیں آپ لکھتے ہیں وہ بھی آپ کے بچوں کی طرح ہوتی ہیں، آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہیں. تو آپ تو ہر ایک چیز میں محنت کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی آپ کی محنت جو ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے کتابوں کی بات کی کہ کتابیں بچوں کی طرح ہوتی ہیں، آپ نے بھی کتابیں لکھی، تو کیا اس میں منافع ملا؟ اور آج کیا لوگ کتابیں پڑھتے ہیں؟ ویسی اہمیت ہے جس طرح پہلے تھی؟ ایک کتاب لکھنے کا مقصد منافع شاید دنیا میں تو ہے، لیکن ہمارے ہاں کتاب کا مطلب ہے کہ آپ ہسٹری میں اپنے آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو کتابیں ہم لکھتے ہیں یہاں پاکستان میں، وہ ایک طرح سے اپنی جو آپ کے خیالات، سوچ یا وہ ہوتی ہے، وہ ہسٹری میں آپ ریکارڈ کرتے ہیں. کیونکہ باقی چیزیں بعض اوقات وینش ہو جاتی ہیں، اخبار چلے جو ہے مٹ جاتے ہیں، آوازیں بعض اوقات جو ہیں ان کا ریکارڈ نہیں ملتا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک دفعہ کتاب چھپ جاتی ہے تو آپ یوں سمجھے نا کہ جب ابھی چھاپا خانہ بھی نہیں بنا تھا تو مخطوطات بھی ابھی تک محفوظ ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہسٹری کے اندر آپ اپنا امپرنٹ چھوڑنے کی کوشش کرتے. صحافت سے کیا صرف شہرت کمائی یا منافع بھی کمایا؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، صحافت سے سب کچھ کمایا ہے، منافع بھی کمایا ہے اور شہرت بھی کمائی ہے. لیکن مقصد نہ شہرت تھا نہ کمائی تھی، یہ بائی پروڈکٹ ہے. جب آپ سیدھے راستے پہ چلیں اور اس راستے میں اگر شہرت بھی وصول ہو جائے اور تنخواہیں بھی اتفاق سے ٹی وی والوں کی بڑھ جائیں تو آپ کہہ لیں منافع بھی کمایا ہے اور شہرت بھی کمائی ہے. لیکن اس وقت جب ہم نے صحافت جوائن کی ہے تو آپ کی طرح آج تو آپ پہلے دن شہرت یافتہ ہو جائیں گی. ہم تو ہماری تو کوئی شکل ہی نہیں جانتا ہوتا تھا تو، اور نہ اس وقت پیسے ہوتے تھے. اب تو آپ کے پاس پیسے بھی بہت ہیں. تو آج کے جو صحافی ہیں ان کو تو فوراً شہرت بھی مل جاتی ہے، پیسے بھی مل جاتی ہے. ہمیں تو بہت دیر کے بعد ملی اور وہ بھی راستے میں مل گئی. یہ نہیں ہے کہ ہم اس منزل ہماری وہ تھی، وہ بائی پروڈکٹ ہے. جیسے کہ میڈیا کہا جاتا ہے گلیمر کی دنیا، کیا آپ اس کے گلیمر سے اٹریکٹ ہوئے؟ ہم تو جب آئے تو فقیر ہی پیشہ تھا صحافت. ہم تو فقیر بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم تو پس منظر میں رہ کے کام کرتے تھے. تو فقیر کو اگر کوئی تاج مل گیا یا اس کو کوئی سونے کے کنگن راستے پہ مل گئے تو وہ تو ایک بونس ہے، انعام ہے. حالانکہ فقیر کی منزل وہ نہیں ہوتی. اگر ہم موازنہ کرنا چاہیں ان پولیٹیشنز میں، شہباز شریف، نواز شریف، بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب کا موازنہ کس طرح کریں گے؟ نہیں، سارے بڑے اچھے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو سے میرا ایک خصوصی لگاؤ تھا، میری آئیڈیل تھیں. ان کے بعد میرا کوئی آئیڈیل نہیں رہا اب پالیٹکس کے اندر.
باقی ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے میرٹس ڈی میرٹس، کوئی اچھا کام کرتا ہے تعریف کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پہ تنقید کرتے ہیں. اب سب برابر ہیں میرے لیے. ضیاء اور پرویز مشرف صاحب کا اگر موازنہ کرنا ہو تو ان کا کس طرح کریں گے؟ دیکھیے جنرل ضیاء کو تو میں نے صرف دور سے دیکھا ہے، ان کی پریس کانفرنس سنی ہے، یا میرا ان سے کبھی پرسنل انٹریکشن بہت زیادہ نہیں ہوا. ماسوائے کہ پریس کانفرنس میں دیکھ لیا، جلسے میں دیکھ لیا. لیکن ظاہر ہے ہمارا جو زمانہ طالب علمی اور ابتدا کی جو صحافت تھی وہ اس زمانے میں ہوئی، تو اس زمانے میں ان کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہ اب ہیں نہ اس وقت تھے. تو جنرل مشرف بھی ایک ڈکٹیٹر تھے، وہ بھی جنرل تھے، لیکن جب وہ یہاں سے اقتدار سے فارغ ہو گئے تو پھر میری ان کے ساتھ کافی نشستیں ہوئیں لنڈن میں، دبئی میں، اور کافی میں نے انہیں بہتر پایا ایز اے پرسن. آج کی پالیٹکس میں کس کو دیکھتے ہیں کہ کون اچھی سیاست چلا سکتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اب خواتین آگے آئیں، اور آپ کیوں نہیں، آپ بھی ٹرائی کریں. خواتین کا ہی کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ خواتین کیا سیاست کیونکہ چلا خواتین سکتی ایک ہیں؟ اچھی لیڈر ہوتی ہیں نا. کیا کیا کوالٹیز ہیں ان میں جو مرد لیڈر میں نہیں ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو دیکھا نا کہ محترمہ بینظیر بھٹو بہت اچھی لیڈر تھی، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ خواتین اگر آگے آئیں، جو مرد نہیں کر سکے اب خواتین کریں. کیا پاکستان کا جمہوری نظام ناکام ہو چکا ہے؟ آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جمہوری نظام ناکام ہوا ہے. پاکستان چند ملکوں میں سے ہے جس کا بہت اچھا آئین ہے. پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کا آئین متفقہ ہے اور عین اس کے مطابق ہے جس طرح قائد اعظم اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. تو اگر بلدیاتی ادارے بن جائیں اور ان کو سارے اختیارات جو ہیں وہ مل جائیں جو لوکل سطح پہ مسائل حل کرنے کے لیے، تو پرفیکٹ آئین ہے ہمارا، پرفیکٹ اس کے اندر بیلنس ہے. اس سے بہتر کوئی آئین نہیں ہے. جمہوریت کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر آپ کو ایک خامی نظر آئی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک آمرانہ نظام میں ہو تو کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. آپ کو کون کون سی اس نظام میں غلطیاں نظر آئیں اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں؟ میں نے تو کہا تھا آئین بالکل بہت اچھا ہے، تو صرف اس میں 140 آرٹیکل 140 یہ ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر یہ آئین میں جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں یہ کیوں، اس کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ آئین ایک جامد چیز نہیں ہوتی، ایک اسٹیگننٹ واٹر نہیں ہوتا. دنیا بھر میں آئین میں اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، وقت جوں بدلتا ہے، جوں حالات بدلتے ہیں، لیکن بیسک سٹرکچر تو آئین کا طے ہے اور اسی کے مطابق ہے. جو 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا مکسڈ فیلنگ ہے. کچھ چیزیں مجھے پسند آئیں ہیں، کچھ نہیں آئیں. مجھے کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا فیڈرل کورٹ جو ہے اس میں یہ پسند آیا ہے کہ اب بلوچستان اور سندھ اور صرف ایک صوبے کے ججز نہیں ہوں گے، اور کانسٹیٹیوشن کی جو پٹیشنز ہیں وہ الگ سنیں گے، یہ پسند آیا. لیکن مجھے یہ جو انڈیمنٹی دی گئی ہے یہ پسند نہیں آئی. تو مکسڈ فیلنگ. جیسے منصور علی شاہ صاحب اور اطہر اللہ صاحب نے ریزائن دے دیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آگے بھی اور کوئی ریزائنز آئیں گے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ دونوں بڑے اچھے جج تھے اور افسوسناک ہے ان کا استعفیٰ دینا، اور عدلیہ کے لیے یہ اچھا شگون نہیں ہے اور حکومت کے لیے بھی اچھا شگون نہیں ہے. جیسے نواز شریف صاحب کو آپ کس طرح کا پولیٹیشین دیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت برینی پولیٹیشین ہے، کیا واقعی اس طرح ہے؟ بہت عقل مند ہے، بہت عقل مند ہے اور بولتے کم ہے، لیکن ہی تھنکس اے لاٹ، ہی کنسلٹس پیپل اے لاٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جتنے ذہین ہیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، وہ اپنی ذہانت کو چھپا کے رکھتے ہیں. کئی ہی از فرام اے ریئر بریڈ جو اپنی ذہانت ظاہر نہیں ہونے دیتے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ فیمیل پولیٹیشین اچھی ہوتی ہیں، اگر مریم نواز صاحبہ کو دیکھا جائے آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا واقعی وہ اچھی پولیٹیشین ہیں؟ انہوں نے جو نون لیگ کا ووٹ بینک تھا روٹا ہوا اس کو واپس لانا ہے، پی ٹی آئی کو نیوٹرلائز کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اچھی گورننس بھی دینی ہے. تو انہوں نے کوئی 100 کے قریب نئے پروجیکٹس شروع کیے ہیں. مجھے 2 پروجیکٹس ان کے اچھے لگے ہیں، ایک ستھرا پنجاب والا اور دوسرا یہ جو اماموں اور خطیبوں کو یہ انہوں نے تنخواہ لگائی ہے، یہ مجھے دونوں بہت اچھے لگے ہیں. آپ کا یہ جملہ کیسے مشہور ہوا؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اس جملے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں یہ جملہ بار بار کہنا چاہیے.
جو بھی بندہ چاہے میں ہی ہوں مجھے بھی کوئی کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے یہ کھلا تضاد نہیں ہے، اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہر ایک پہ یہ فٹ بیٹھتا ہے۔ جیسے اب میڈیا بہت فاسٹ چل رہا ہے، ریلز کا ایرا ہے، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں صحافت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے صحافت ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا نام، انفارمیشن پہنچانے کا نام۔ وہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی یہ کام کوئی نہ کوئی تو کرے گا، اور جو کرے گا اس کا نام ہوگا صحافی۔ ہاں اس کا طریقہ بدل جائے گا، کبھی کہانیاں سنائی جاتی تھیں، کبھی افواہیں پھیلائی جاتی تھیں، کبھی ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا، کبھی ریڈیوز کے ذریعے بات کی جاتی تھی، کبھی سپیکرز کے ذریعے بات کی جاتی ہے، کبھی اب ڈیجیٹل کے ذریعے بات کی جاتی ہے، پہلے ٹی وی کے ذریعے یا اخبار کے ذریعے بات کی جاتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جب تک لوگ بات سننا چاہتے ہیں صحافت رہے گی۔ جیسے کہ پاکستان میں دیکھا گیا کہ بہت سے صحافی بائزڈ ہو جاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے کون سے صحافی ہیں جو ان بائزڈ ہیں، یا پاکستان میں ان بائزڈ صحافت ہے؟ دنیا میں ہر شخص بائسڈ ہے، آپ بھی بائسڈ ہے، جو جتنے آپ نے سوال کیے ہیں سارے بائسڈ ہیں، لیکن صحافی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنے باعث کو چھپائے۔ ٹھیک ہے، باعث موجود ہوتا ہے انسان میں، جبلت میں ہوتا ہے، انسان کی سوچ میں ہوتا ہے، لیکن صحافی نے ان کو جب اس نے کوئی انٹرویو کرنا ہے، جب اس نے کچھ لکھنا ہے، جب اس نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کو اپنا باعث چھپا کے اس کے اوپر قابو پا کے صحافت کرنی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایک اچھی صحافت۔ تفریح جب کام سے تھک جاتے ہیں تو اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتابیں پڑھتا ہوں، گانے سنتا ہوں، دوستوں میں بیٹھتا ہوں۔ آنے والی جو ینگ جنریشن ہے صحافت کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے، اس کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ اس کو یہی کہ محنت کریں، باہر سے چیزوں کو نہ دیکھیں، کسی چیز کی جب تک آپ ڈیپتھ نہ جانیں اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہ کریں، بلکہ کبھی فیصلہ کسی کے بارے میں ڈیسیژن دیں ہی نہ حتمی، کیونکہ آپ کسی کو جانتے نہیں ہوتے اور فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بس یہی صحافت ہے کہ آپ تجسس کا شکار رہیں، آپ کا شوق بڑھتا رہے، اور جو ہے آپ ہر رائے سنیں، آپ کسی بھی پہلو کے 2 4 5 جتنے بھی پہلو ہیں ان کو جانیں، پھر فیصلہ کریں۔ صحافت کے اس فیلڈ میں آپ کا آئیڈیل کون ہے، یا آپ کس سے گائیڈنس لیتے تھے؟ میرا تو ہر آپ جیسا صحافی جو نیا کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہے، کیونکہ میں خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، تو میرے آئیڈیل باہر کی دنیا میں زیادہ ہیں، یہاں کم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں بھی ہیں، نصرت جاوید صاحب مجھے بڑے پسند ہیں، مجھے ماضی کے بہت سارے صحافی پسند ہیں، تو ایک پوری لائن ہے جن سے ہم نے سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے میر شکیل الرحمان صاحب نے بہت سکھایا ہے، مجھے عطر مسعود صاحب نے بہت سکھایا ہے، بہت ایک لمبی لائن ہے ہمارے ٹیچرز کی۔ خاور نعیم ہاشمی صاحب کے ساتھ میں نے بہت ٹائم سپینڈ کیا ہے، وہ ایک پوری زندگی لرننگ ہی ہوتی ہے نا، کہ آپ نے جس کے ساتھ کام کیا ہے اس سے آپ لرن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ابھی بھی میں تو لرن کر رہا ہوں، اور کوشش ہے کہ کچھ سیکھ جائے۔ سر، آنے والے وقت میں پاکستان کو کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ جو انریسٹ ہے آپ کو لگتا ہے ختم ہو جائے گا؟ خواہش ہے پاکستان اچھے سے اچھا ہو، میرا تو ملک ہے، میری سرزمین ہے، میری مادر وطن ہے، میں نے یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں میری خواہش ہے میرے بچے بھی رہیں، تو اس لیے میں تو ہر وقت وہ خواب دیکھتا ہوں جس سے پاکستان بہتر ہو جائے۔ شکریہ، آپ نے سر ڈسکور پاکستان کو ٹائم دیا، ہم نے آپ سے سیکھا، جرنی کے بارے میں جانا، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ۔ جی تو ناظرین، سہیل وڑائچ صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، بڑی ہی انٹرسٹنگ گفتگو رہی، آج ہم نے ان سے ٹپس بھی لی، ایسے ہی ملیں گے اگلی دفعہ کسی ریناؤنڈ گیسٹ کے ساتھ۔ اپنی میزبان عریش آفتاب کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔